دائیں بائیں فوجیوں نے آپ کا دامن پکڑا ہوا ہے، ننگی تلواریں ان کے دربار کے اندر موجود ہے۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کو دیکھا، یہ تلواریں دیکھنے کے بعد بھی ہنس رہا ہے، اس کے دل کے اندر خوف نہیں آیا، اس کے دل کے اندر ڈر نہیں آیا، یہ میری ذات سے ڈرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اس نے کہا اسے بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت سعید بن جبیر کو بلایا گیا، حجاج بن یوسف نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس نے کہا جسے قتل کرنے کا میں نے حکم دیا وہ موت سے ڈرنے لگ گیا، وہ موت سے کانپنے لگ گیا، وہ موت سے خوف کھانے لگ گیا۔ تجھے کون سی چیز ہے جو موت سے ڈرنے نہیں دیتی، جو موت سے خوف نہیں کھانے دیتی؟ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا میں ہنسنے لگا دو وجہ سے۔ اس نے کہا کون سی چیز ہے جس نے ہنسنے پر مجبور کر دیا؟ فرمایا ایک تیری بیوقوفی کے اوپر مجھے ہنسی آ رہی ہے، تو نے یوں سمجھ لیا ساری زندگی میں نے دنیا کے اندر رہنا ہے، میں نے دنیا کے اندر سے نہیں جانا۔ فرمایا تو مجھے قتل کر دے، تو کون سا ہمیشہ دنیا میں رہے گا؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، میں تیرا گریبان پکڑ کے پوچھوں گا او حجاج بن یوسف بتا مجھے کیوں قتل کیا گیا تھا؟ حجاج بن یوسف کا ظلم جب بڑھتا گیا ایک معمولی سی بات پر لوگوں کو قتل کرنا اس کا پیشہ تھا۔ اس کے ہاں مسلمانوں کے خون کی کوئی قیمت نہ تھی۔ آج ہمارے زمانے کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر قتل کر دینا، زمین کے ٹکڑوں پر ایک دوسرے کو مار دینا، امید لگائیں اللہ سے کہ اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ ساس جب ظلم کرنے پر آئے تو بہو کو اس طریقے کے ساتھ مارے کہ اسے ٹکڑوں میں تقسیم کرے، گردن کاٹ کر اسے چولہے پر علیحدہ سے پکائے۔ بتاؤ خدا کی رحمتیں کہاں سے اتر سکتی ہیں؟ ایک مومن کا خون اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے۔ عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے بعد اس کا دل نہیں بھرا، پتہ کرتا تھا لوگوں سے کہ مجھے پوچھ کر بتاؤ کہ میرے خلاف بغاوت کا اعلان کون کر سکتا ہے۔ کوفہ کے اندر 40 افراد ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے لوگوں نے بتایا، کہنے لگے کہ اگر یہ 40 افراد زندہ رہے اور انہوں نے تیرے حق میں بد دعا کر دی تو تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پھر سب سے پہلے ان کا انتظام کیا گیا۔ مومن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت تک جب تک پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ جائے۔ جب جسم حرام کے مال سے گندا ہو جائے پھر انسان کسی بھی حالت کے اندر دعائیں مانگے اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا۔ پھر شکوہ گلہ آج اس امت کا یہی ہے، فلسطین کے لیے فلاں بھی رو رہا ہے، فلسطین کے لیے فلاں مسجد کے اندر بھی دعا ہو رہی ہے، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے باتیں سنا کرتا تھا اور دعاؤں کو قبول کیا کرتا تھا، لیکن اس وقت سے لے کر اب تک حالات جو بدلے وہ کھانے پینے کی تمیزیں بدل گئی۔ کھانا ملے پیٹ بھرنے کے لیے، حلال ہو حرام ہو پرواہ کوئی نہیں، ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر چلا جائے عبادات کی لذت کو ختم کر دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت اس سے ہٹ جاتی ہے۔ حجاج بن یوسف سے کہا گیا کہ یہ 40 افراد ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، ان کا کوئی انتظام کر، انہیں کوئی سمجھا، انہیں کوئی بتا۔
اپنے درباریوں کو اکٹھا کیا، جانتا تو ہے ہر بندہ، اپنا ظلم جانتا ہے، اپنی داستانیں جانتا ہے۔ ان سے پوچھا کہ ان 40 افراد سے میری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ ایک ہیلا بتایا۔ سرکاری لوگ ہوں تو بادشاہ کے مطابق ہی بتاتے ہیں، پھر انعام کی ہرس ہوتی ہے، انعام کی لالچ ہوتی ہے، پھر جتنا بڑا آدمی مشورہ مانگے اتنا ہی بڑا آگے بڑھ کر مشورہ دیا جاتا۔ پھر اس نے پوچھا کہ ان سے میری جان چھڑاؤ، مجھے ڈر ہے کہیں یہ میرے حق میں بددعا نہ کر دیں۔ تو انہوں نے ایک ایسا راز بتایا کہ آج مسلمان تو پتہ نہیں ہے ہی کا۔ دعاؤں کی قبولیت کے پیچھے جو راز ہوتے ہیں ان رازوں کو تلاش کرو۔ جو چیز اللہ کے نبی نے بتائی وہ چیزیں اپنی زندگی میں لے کر آؤ۔ حلال کا کھانا ہو، دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، درمیان کے اندر اپنی حاجت بیان کی جائے، پھر آخر میں درود پاک پڑھا جائے، اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ کہ ایسا کر ان کی دعوت کر ڈال، اور دعوت کے اندر حرام کا کھانا کھلا، حلال نہیں حرام کا کھانا کھلا۔ کسی کی بکری پکڑ اس کو کھلا، چوری کا مال اس کو کھلا، رشوت کا مال اسے کھلا، ظلم سے لایا ہوا مال لا کر ان کو کھلا۔ جب یہ 40 افراد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جائے گا، یہ جتنی بھی بددعائیں کر لیں پھر قبول نہیں ہوں گی۔ بس ہیلا دیکھو کیسا طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ اس نے ان 40 افراد کے لیے کوفہ کے اندر جو تھے انہیں پیغام بھیجا کہ حجاج بن یوسف نے تمہیں بلایا ہے اور تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے۔ دعوت کا پیغام ملے بڑے آدمی کی طرف سے نہ کون کرتا ہے؟ پھر اچھا جی ہماری خوش نصیبی، ہمیں حجاج بن یوسف نے یاد کیا۔ چلے وہاں سے بادشاہ کے دربار کے اندر آئے۔ اب وہ ظالم آدمی اپنا پروگرام، اپنا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اپنا منصوبہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حرام کا لقمہ جب انسان کے پیٹ کے اندر چلا جائے پھر کتنی بھی دعائیں مانگے اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حتیٰ کہ مسافر آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا، مسافر جب اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے، وہ جگہ جگہ پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں، مسافر کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، لیکن اگر کھانا حرام کا ہو، پینا حرام کا ہو، وہ مسافر جس حالت میں بھی دعا کرے اللہ ان کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا۔ حجاج بن یوسف نے ان 40 افراد کو اپنے دربار کے اندر بلایا، ان کی دعوت کا انتظام کر دیا گیا۔ یہ 40 افراد حجاج بن یوسف کے دربار کے اندر آ گئے، ان کے ہاتھ دھلوائے حجاج بن یوسف نے خود، ان کے ہاتھوں کو صاف کروایا گیا، انہیں دسترخوان کے اوپر بٹھایا گیا، حرام کا کھانا ان کے دسترخوان پر چنا گیا، حرام کا کھانا ان کے سامنے لایا گیا، چوری کا مال لایا گیا، ظلم کے ذریعے سے مال کمایا وہ لایا گیا، کسی کو دھوکہ دے کر مال کمایا وہ لایا گیا، سارا لا کر رکھ دیا گیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا بسم اللہ کرو کھاؤ، یہ تمہارے لیے کھانا بنایا گیا۔ ان 40 افراد نے کھانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب سیراب ہو گئے وہاں سے نکل کر جانے لگے، حجاج بن یوسف نے ان کو تحفے بھی اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائے۔ اپنے دربار کے اندر سے ان کو نکالا۔ جب وہ لوگ رخصت ہو گئے، حجاج بن یوسف زور زور سے ہنسنے لگا، زور زور سے واویلا کرنے لگا،
پورے دربار کے اندر شور شرابہ کرنے لگا، اس کے لوگ اس کے قریب آ گئے۔ اس نے کہا حجاج بن یوسف اتنا ہنسنے کی وجہ کیا ہے، اتنا خوش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا ان 40 افراد سے مجھے خطرہ تھا، آج میں نے ان کو حرام کا کھانا کھلایا، حرام کا پانی پلایا، ان کے پیٹ کے اندر چلا گیا۔ اس نے کہا اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ جتنی بھی دعائیں کریں گے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت کے زمانے کے بارے میں سوچو، 40 افراد کو حرام کا کھانا کھلایا، کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ آج جا کر تاجروں سے پوچھو، وہ کہتا جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، اس کی کمائی کے بارے میں کیا کہو گے؟ ایک مال کے اندر ملاوٹ کرنے والا جو یہ کہتا ہے اس کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، بتاؤ وہ قبر کے اندر سکون کیسے پائے گا؟ ایک وہ کپڑے والا جو کپڑا ناپنے کا پیمانہ چھوٹا بنائے، لوگوں کو دھوکہ دے کر کپڑا بتاؤ اس کا ٹھکانہ قبر کے اندر کیسے بنے گا؟ ایک وہ آدمی جو لوگوں کو دھوکے کے ذریعے سے مال کمائے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مال نہیں کما رہے ہیں بلکہ یہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ تو حرام کا مال ہے نا، یہ دیکھنے میں مال لگتا ہے، دیکھنے میں لذت ہے۔ یاکلون اموال الیتامی ظلما، حقیقت میں کیا ہے؟ یہ آگ کے انگارے ہیں جو پیٹ کے اندر جا رہے ہیں۔ ظلم کرتا تھا، نہیں باز آتا تھا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اگر اس کے دربار میں کوئی کھڑے ہو کر کوئی دوسرے کان میں بات کر لینا نا کوئی بندہ، تو یہ کہتا ہے اس نے میرے بارے میں بات کی ہے، لے جاؤ اور 2 ٹکڑے کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ اتنا ظالم تھا، یہ بول ہی نہیں سکتا تھا کوئی۔ ایک مرد قلندر اس زمانے کے اندر پیدا ہوا، یہ عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد ان کا نمبر لگا۔ پھر کوئی ہوتے ہیں اس زمانے کے اندر بھی، اس زمانے میں بھی، کہ جو خالصتاً اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے بندے ہوا کرتے ہیں۔ نام اس کا حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تابعی ہے۔ اس کے ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، اس لیے فرمایا کہ ظلم ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روک دو، زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روک دو، قلم کی طاقت سے روک سکتے ہو تو محنت کرو، جس درجے کے اندر بھی ہو اس درجے کے اندر محنت کرو، ظلم روکنے کی کوشش کرو۔ سعید بن جبیر عالم دین تھا، مسجد میں نماز پڑھاتا تھا، خطبہ دیتا تھا۔ جب لوگ ظلم پر اترتے ہیں پھر نہیں دیکھتے امام مسجد ہے، خطبہ دیتا ہے، سینے کے اندر قرآن ہے، حدیث ہے، پھر انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہ مسجد کا خطیب تھا، نماز پڑھاتا تھا، اور انداز بڑا زبردست۔ سیدنا عبداللہ بن جبیر رحمہ اللہ جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، لوگوں سے ساری مسجد بھری ہوئی ہے، اعلان کر دیا، فرمایا لوگوں جا کر حجاج بن یوسف کو بتا دو ظلم سے باز آ جائے، اتنا لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرے، بات بات کے اوپر قتل کرنا، مسلمانوں کی گردنوں کو اڑا دینا، ان کے خون کے ساتھ ہولی کھیلنا، فرمایا اسے جا کر بتا دو تیرا انجام بڑا دردناک ہوگا، اللہ کے عذاب سے تجھے ڈر کیوں نہیں لگتا، اللہ کے قہر سے تیرا دل کیوں نہیں گھبراتا۔ حضرت سعید بن جبیر نے یہ ساری باتیں جمعے کے اندر بیان کی، کسی نے جا کر بتا دیا حجاج بن یوسف تجھے پتا ہے آج جمعے کے خطبے کے اندر سعید بن جبیر نے تیرا نام لے کر تنقید کی، تیرے بارے میں یہ بتلایا گیا اور یہ کہا گیا ظلم سے باز آ جا، اللہ کے عذاب سے ڈر جا۔ حضرت حجاج بن یوسف نے جب یہ سنا اس نے کہا سعید بن جبیر کو بلا کر میرے دربار کے اندر لے کر آؤ۔ حضرت سعید بن جبیر کو بلایا گیا، دربار کے اندر لا کر کھڑا کر دیا گیا، کہا جمعے کے خطبے کے اندر تو نے یہ باتیں میرے بارے میں کہی،
نڈر انسان ہے، بے باک انسان ہے، اللہ کی ذات کا ڈر سینے کے اندر ہے، وہ کسی غیر سے نہیں ڈرتا، کسی غیر کی طاقت سے نہیں ڈرتا، اللہ کی ذات کا ڈر اس کے سینے کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا، ہاں میں نے جمعے کے اندر بات کی ہے، تو نے اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، باز آ جا، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، ورنہ تیرا انجام بڑا دردناک ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی کس طریقے کے ساتھ تجھے موت آئے گی۔ اس نے کہا سعید بن جبیر کیا تجھے معلوم نہیں ہے میں قتل کرنے کے اندر دریغ نہیں کروں گا، میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا تو زندگی کا مالک کوئی نہیں، تو موت کا مالک کوئی نہیں، جب میرے اللہ نے فیصلہ کر دیا میری موت آ کر رہے گی، جب میرے اللہ نے فیصلہ کر دیا اگر میری زندگی باقی ہے تو میرے سر کے ایک بال کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں تجھ سے ڈروں؟ میں نے اس سے ڈرنا ہے جس رب کے روبرو میں نے قیامت کے دن حاضر ہونا ہے۔ میرا حق ہے کہ میں لوگوں کو تیرے بارے میں بتاؤں، باقی تیری مرضی، جو تو نے کرنا کر لے۔ اس نے کہا سعید بن جبیر کو لے جاؤ، اسے قتل کر کے میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، جن کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے۔ اس نے کہا اسے لے جاؤ، قتل کر کے میرے پاس لاؤ۔ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو پکڑ کر لے جانے لگے۔ ابھی حجاج بن یوسف سے چند قدم کے فاصلے پر گیا، مسکرانے لگا، ہنسنے لگا۔ دائیں بائیں فوجیوں نے آپ کا دامن پکڑا ہوا ہے، ننگی تلواریں ان کے دربار کے اندر موجود ہے۔ حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کو دیکھا، یہ تلواریں دیکھنے کے بعد بھی ہنس رہا ہے، اس کے دل کے اندر خوف نہیں آیا، اس کے دل کے اندر ڈر نہیں آیا، یہ میری ذات سے ڈرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اس نے کہا اسے بلا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت سعید بن جبیر کو بلایا گیا، حجاج بن یوسف نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اس نے کہا جسے قتل کرنے کا میں نے حکم دیا وہ موت سے ڈرنے لگ گیا، وہ موت سے کانپنے لگ گیا، وہ موت سے خوف کھانے لگ گیا۔ تجھے کون سی چیز ہے جو موت سے ڈرنے نہیں دیتی، جو موت سے خوف نہیں کھانے دیتی؟ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا میں ہنسنے لگا دو وجہ سے۔ اس نے کہا کون سی چیز ہے جس نے ہنسنے پر مجبور کر دیا؟ فرمایا ایک تیری بے وقوفی کے اوپر مجھے ہنسی آ رہی ہے، تو نے یوں سمجھ لیا ساری زندگی میں نے دنیا کے اندر رہنا ہے، میں نے دنیا کے اندر سے نہیں جانا۔ فرمایا تو مجھے قتل کر دے، تو کون سا ہمیشہ دنیا میں رہے گا؟ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، میں تیرا گریبان پکڑ کے پوچھوں گا او حجاج بن یوسف بتا مجھے کیوں قتل کیا گیا تھا؟ اور دوسری وجہ میرے ہنسنے کی، میں اپنے اللہ کی بے نیازی پر ہنس رہا ہوں کہ اس اللہ نے تجھے کتنی مہلت دے رکھی ہے کہ تو قتل کرتا جا رہا ہے اور اللہ کے قہر سے بچا ہوا۔ لیکن یاد رکھ اس رب کی لاٹھی جب چلتی ہے تو اس کے اندر سے آواز نہیں آتی، پھر بے آواز لاٹھی جب چلتی ہے اس کے اندر آواز نہیں آتی۔ پھر کیا مطلب؟ جب اللہ کا عذاب آتا ہے وہ پیغام نہیں دیتا کہ سنبھل جاؤ، وہ سوئے ہوں تو سوئے ہوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب اس کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، پھر وہ آسمانوں سے فیصلہ کر کے زمین کے اوپر اپنا حکم نازل کرتا ہے۔ میں اپنے اللہ کی بے نیازی پر ہنس رہا ہوں اور تجھے جو مہلت ملی اس کے اوپر میں ہنس رہا ہوں۔
تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے جسے بھی یہ قتل کرنے کا حکم دیتا تھا نا، وہ قتل ہونے سے پہلے آدھا مر جاتا تھا، آدھا وہ مر جاتا تھا اس کے ظلم سے۔ اس نے کہا اسے لے جاؤ۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ میری ایک چھوٹی سی بات مانو گے؟ کون سی بات؟ کہا کہ جب مجھے قتل کرنے لگو تو میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دینا، میرا چہرہ قبلے کی طرف کر دینا، مار تو دو گے مجھے پتہ بخشنا نہیں ہے تم نے، لیکن گناہوں کا جو مریض ہوتا ہے، گناہوں کا جو مریض ہوتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے میں عقل مند ہوں، در حقیقت وہ پاگل ہوتا ہے۔ اور گناہوں کے مریض کی کوئی دوا دنیا کے اندر نہیں ہوتی، اس کی دوا توبہ اور استغفار ہوتا ہے، اس کی دوا قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے۔ قتل کرو، اگر قتل کر دے یار، لیکن چہرہ میرا نہ خانہ کعبہ کی طرف کر دینا، میں اس حالت کے اندر مرنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ چاہتے ہو، اب تو وہ تمنا پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف نے کھڑا کر لیا، آپ نے چہرہ مبارک خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور زبان کے اوپر قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ جاری ہو گئی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے فرمایا اللہ میں نے چہرہ تیری جانب کر لیا، اللہ میں تیرے نام پر قربان ہونے کے لیے آ گیا، اللہ میری شہادت کو قبول فرما لے۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ دیکھا، اس نے کہا اس کا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف سے پھیر دو، اس کا چہرہ دوسری طرف کر دو۔ حضرت سعید بن جبیر کا چہرہ بھید دیا گیا۔ آپ نے اس حالت کے اندر قرآن کریم کی دوسری آیات مبارکہ پڑھی اور رو کر کہنے لگے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ فرمایا دائیں طرف بھی اللہ، بائیں طرف بھی اللہ، شمال میں بھی اللہ، جنوب میں بھی اللہ، مغرب میں مشرق میں اللہ، تم جس طرف بھی میرا چہرہ کرو گے اللہ کی ذات میرے سامنے رہے گی۔ حجاج بن یوسف نے حکم دے دیا جلدی کرو، تاخیر نہ کرو، اس کی گردن کو جدا کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ جلاد آدمی آگے بڑھا، حضرت سعید بن جبیر کو نیچے زمین کے اوپر بٹھا لیا گیا، گھٹنوں کے بل زمین کے اوپر بیٹھ گئے، زبان کے اوپر اللہ کا نام جاری ہے، زبان کے اوپر کلمہ شہادت جاری ہے، کوئی ڈر نہیں آیا، کوئی خوف نہیں آیا۔ اسی حال کے اندر ان کی گردن کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت سعید بن جبیر کو جب قتل کیا گیا، ان کی گردن کو اڑا دیا گیا، فرمایا ان کے جسم کے اندر سے اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا جتنا اونٹ کے اندر سے خون نکلا کرتا ہے، وہ سارا دربار رنگین ہو گیا، سارے دربار کے اندر خون بھر گیا۔ حجاج بن یوسف پریشان ہو گیا، اس نے طبیبوں کو بلایا، اس نے معالجوں کو بلایا، بڑے بڑے لوگوں کو اپنے دربار کے اندر بلایا اور ان سے صلاح مشورہ کرنے لگا اور کہا مجھے بتاؤ میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، کسی کے جسم سے اتنا خون نہیں نکلا جتنا سعید بن جبیر کے جسم سے نکلا، مجھے بتاؤ اتنا خون کیسے نکلا؟ انہوں نے کہا حجاج اگر تو نے کسی کے قتل کرنے کا حکم دیا، وہ قتل ہونے سے پہلے آدھا مر گیا، اس کے جسم کا خون سکڑ گیا۔ فرمایا جب تو نے سعید بن جبیر کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس کے دل میں تیری ذات کے لیے ایک ذرے کے برابر بھی ڈر نہیں آیا۔ جو ڈرتا ہے اس کا خون مرتا ہے، یہ تو اس سے ڈرا ہی نہیں، اس کے دل کے اندر اللہ کی ذات کی محبت تھی، اسی محبت کے ساتھ یہ رخصت ہو گیا۔ اچھا سعید بن جبیر جب شہید ہونے لگے نا، انہوں نے ایک دعا کی، اور یاد رکھیے جو بد دعا کا مریض ہو، جو
بد دعا کا مریض ہو، اس کا علاج بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں نہیں ہوتا، دوائیاں بنتی ہیں، زمینی بیماریاں یا غذا کی وجہ سے کوئی تیزابیت بن گئی، دوائیاں بنتی ہیں جو بیماریاں زمین سے آئیں، ان کے لیے دوا ہے، لیکن جو بیماریاں آسمان سے اترے گناہوں کی وجہ سے، ان کا تریاق صرف توبہ ہے، توبہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے مرتے وقت ایک بد دعا کی تھی اور کہا تھا کہ یا اللہ جب یہ مجھے شہید کر دے تو یہ اس کے ہاتھوں سے میں آخری انسان ہوں جو اس کے ہاتھوں سے قتل ہوں، اس کے علاوہ یا اللہ اسے توفیق نہ دینا کہ یہ کسی مسلمان کو قتل کر سکے، یہ کسی مسلمان کو شہید کر سکے، یہ آخری ہو۔ اچھا ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ پہلے زمانے کے جو بادشاہ تھے نا، وہ باہر راؤنڈ پر نکلتے تھے، ہمارے بادشاہ نکلتے اپنی ضرورت کے لیے پورا پورا شہر بند کر کے، مریض مر رہا ہے مرے، عورت کھڑی ہے راستے کے اندر بچے کی ولادت مرے، پرواہ نہیں ہے، راستہ ان کے باپ کا ہے، سڑکیں ان کے باپ کی ہیں، گاڑیاں ان کے باپ کی ہیں، سرکاری خزانے ان کے باپ کا ہے، ان سے پوچھتا کون ہے؟ ہاں، زمینیں جائیدادیں بناؤ، دوسرے ملکوں میں حکومت کرو، ہمارے اوپر آ کر۔ جس قوم کے اوپر عورت مسلط ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، اس کی تباہی ان کے دروازے پر آ چکی ہے۔ یہ امت دور چلی گئی ہے۔ یہ راؤنڈ پر نکلتا تھا، ڈاٹھا لگاتا تھا، وہ پہلے زمانے میں بادشاہ اپنا چہرہ نہ دکھانا فخر سمجھتے تھے، چہرہ اس نے چھپایا ہوا تھا، باہر نکلا بازار میں، ایک نوجوان کے پاس گیا، اسے جب اس نے دیکھا نا تو اس سے پوچھا، اوے حجاج بن یوسف کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ وہ بیچارہ کمزور سا آدمی تھا، معذور آدمی، اگر بڑا گندا آدمی ہے، ظلم کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ اس نے جب اپنی برائی سنی نا تو اس نے چہرے کے اوپر سے وہ ڈاٹھا اتارا، کہا دیکھ لے میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اب سعید بن جبیر بد دعا کر چکے تھے کہ اللہ میرے بعد یہ کسی مسلمان کو قتل نہ کر سکے۔ اس نے جب وہ چہرے سے اتارا نا تو وہ دیکھ کے اب میری خیر کوئی نہیں، لیکن وہ بھی بڑا چلاک تھا، اس نے کہا بات سن، تلوار نکالنے سے پہلے میری ایک بات سن لے۔ بات یہ ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر نا مجھے ایک دورہ آتا ہے، جب وہ دورہ مجھے پڑتا ہے نا میں اچھے انسان کو برا اور برے انسان کو اچھا کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ دورہ میرے اوپر پڑا ہوا تھا۔ حجاج بن یوسف نے جب اس کا دماغ کی یہ ٹیکنک دیکھی نا تو اس نے کہا کہ جاؤ یار اسے جہانے تو اسے میں نے چھوڑ دیا، ہنستے ہوئے یہ وہاں سے نکل گیا۔ لیکن سعید بن جبیر کی بد دعا کام کر گئی، اسی سال کے اندر زوال پڑا اس کی سلطنت کے اوپر، اس کی حکومت کے اوپر۔ ہوا کیا تھا، ایک دانہ بنا حلق کے اندر، جب وہ دانہ بنا تو وہ ایک بیماری اختیار کر گیا، اور بیماری بھی ایسی، یہ چیختا تھا گدھے کی طرح، یہ چلاتا تھا گدھے کی طرح، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کو اس نے بلایا اور بغداد کے اندر سے بلایا۔ ہمارے لوگ بھی جب بیمار ہوتے ہیں بڑے، لندن جائیں گے، پیرس میں جائیں گے، یہاں ہاسپٹل ختم ہو گئے، یہاں دوسری چیزیں نہیں ہیں۔ اس نے بھی اپنے چھوڑ کر بغداد سے بلائے کہ بغداد کے لوگ بڑا اچھا علاج کرتے، ان کو بلاؤ۔ وہ حکیم آئے، طبیب آئے، انہوں نے آ کر دیکھا، ہوگا یہ بیماری کوئی دنیاوی نہیں ہے، یہ آسمانی بیماری ہے۔ کہ اتنا شدید مرض لگ گیا کہ اسے علیحدہ کر کے کمرے کے اندر بند کر دیے، دیواروں میں ٹکرے مارتا تھا، دیواروں میں ٹکرے مارتا تھا۔ ایک دن چارپائی پر پڑا ہوا تھا، بے ہوشی کے عالم کے اندر حضرت حسن بصری آئے، آگاہ ہون سنا کی حال ہے، تو بڑا سمجھایا تھا نا کہ نہ کر، لوگوں کے اوپر ظلم نہ کر، بچ جا، لوگوں کی بد دعا سے بچ جا۔ تو باز نہیں آتا تھا، آج بتا۔ اس نے کہا مجھے تانا دینے آئے ہو؟ کہ تانا نہیں، حقیقت بتانے آیا ہوں، جیسا کرتے ہیں ویسا بھرنا بھی پڑتا ہے۔ پھر
جب یہ تنگ آ گیا نا، اس نے اپنے حکیموں کو اکٹھا کیا، طبیبوں کو اکٹھا کیا اور کہا تمہارا فائدہ کیا ہے؟ سرکاری نمائندے ہو، تم میرا علاج نہیں کر سکتے، میری بیماری کی تہ تک نہیں پہنچ پا رہے۔ ان کا ایک کام باقی ہے بس، اگر اس کے ذریعے علاج ہو گیا تو سمجھو کامیاب ہے، ایک کام باقی ہے۔ کون سا کام؟ ڈرو اس چیز سے۔ امت نے ڈرنا چھوڑ دیا، تباہی دروازے پر آ گئی۔ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کسی کا چارہ کاٹ لاتے ہیں، پٹھا کاٹ لاتے ہیں۔ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر کسی کا چوری پانی لگا لیتے ہیں۔ بتاؤ وہ زمین، وہ فصل ہمیں کہاں لے کر جائے گی پھر؟ فائدہ ملے، موقع ملے، چوری کی بجلی چلا لیتے ہیں، لائٹ چلا لیتے ہیں۔ امیدیں بڑی بڑی اللہ سے، اللہ سجدے کی حالت میں موت دے، سجدے میں موت کیسے ہے؟ نماز پڑھنے کو تیاری کوئی نہیں۔ یا اللہ برکت والی روزی دے، برکت کی روزی کیسے ملے کہ نماز پڑھنے مسجد میں آنے کو تیاری کوئی نہیں۔ اگر ایک علاج باقی ہے بس، ایک کام، اگر تو اس میں تیار ہے نا، ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ کہ یار مرنے کے بعد کرو گے، کرو تو صحیح، کیا کرنا چاہتے ہو؟ میری جان بچاؤ، میری بیماری کی تہ تک تو پہنچو نا۔ بیماری کون سی ہے؟ بڑا سمجھدار تھا طبیب۔ اگر چھوٹا سا ایک گوشت کا ٹکڑا لیں گے، وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر ایک دھاگے کے ساتھ باندھیں، وہ دھاگے کے ساتھ باندھنے کے بعد تیرے حلق سے نیچے اتاریں گے، اس کے بعد جائزہ لیں گے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا کس حالت کے اندر باہر آتا ہے۔ جب حرام کا لقمہ پیٹ کے اندر جاتا ہے تو پھر یہ حالت بنتی ہے، جب کسی کی بددعائیں لگتی ہیں تو پھر یہ انجام ہوتا ہے، پھر یہ بنتا ہے۔ کا گوشت کا ایک ٹکڑا لیں گے، تیرے حلق سے نیچے ہوتا، کرو جلدی کرو، جتنا جلدی ہو سکتا ہو۔ یہ بھی تیار، ڈاکٹر بھی تیار۔ گوشت کا ایک ٹکڑا لیا، دھاگے کے ساتھ باندھا، زبان کے اوپر رکھا، اب نیچے نہ اترے۔ تو ایک تنکا لیا، اس تنکے کے ذریعے زبردستی وہ گوشت کا لوتھڑا اس کے حلق سے نیچے اتارا گیا، حلق سے نیچے اتارا گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ دکھاتا کئی دفعہ۔ یہ ٹھٹا شہر کا واقعہ ہے، دور نہیں، وقت نہیں ہے میرے پاس، جمعے کا ٹائم ہو چلا ہے۔ وہاں ایک آدمی جو دین کا مذاق اڑاتا تھا مسلمان، ڈگریاں تھیں اس کے پاس، دفن کیا تو انسان کی حالت تھی۔ دفن کرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ چاروں طرف کتے ہی کتے، اس کی قبر کو کتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو گئے مفتی عبد اللطیف ٹھٹوی کے پاس، اسے جا کر کہا، اس نے کہا اللہ کچھ دکھانا چاہتا ہے، قبر کھود کے دیکھو، قبر کھود کے دیکھو۔ قبر کھود کے دیکھے، لوگ کہتے دفن انسان کیا تھا، جب قبر کھول کے دیکھی تو اندر سور بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ دکھاتا ہے۔ جاؤ ٹھٹا شہر کے اندر جا کر، آج بھی لوگ اس کے شاہد ہیں، پتا کرو وہاں جا کے۔ دین کا مذاق کسی حالت کے اندر بھی اللہ کو برداشت نہیں آتا۔ ہاں جی، کہا ایک گوشت کا لوتھڑا نیچے اتارو۔ وہ گوشت کا لوتھڑا جب حلق سے نیچے اتارنے لگے، تکلیف ہوئی، درد ہوا، کہ برداشت تو کرنا پڑے گا نا۔ کہ وہ حلق سے نیچے اترا، گلے کے اندر گیا، اسے جب واپس باہر نکالا گیا دوبارہ، کہتے ہیں کہ سارا دربار اس کی بدبو سے بھر گیا۔ ایسی بدبو آئی کہ دنیا کے اندر ایسی بدبو کسی نے نہیں سونگی۔ اس گوشت کے لوتھڑے کو دیکھا تو اس کے اوپر بڑے بڑے کیڑے لگے ہوئے تھے۔ طبیب تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا حجاج، زمینی بیماری نہیں ہے، یہ آسمانی بیماری ہے، یہ کسی کی بددعا کا اثر ہے، یہ کسی کی بددعا کا اثر ہے۔ کسی کے زمین کا ٹکڑا کھا کر کہتے ہیں کہ شہادت کی موت ہے، کسی کی امانت میں خیانت کر کے کہتے ہیں تہجد کی حالت میں موت ہے، رشوت کا پیسہ کھا کر امید لگاتے ہیں کہ اللہ میرے بیٹے کو بڑا مفتی عالم بنائے۔ کیڑے جسم سے باہر نکلے، اور جب چھوڑا تو دربار کے جتنے چیخ ماری، بھاگ گئے لوگ وہاں سے، کہ کہاں جا رہے ہو؟
اس نے کہا تیرا علاج نہیں ہے اس دنیا کے اندر. سمجھدار بھی بڑا تھا, اپنے ظلم اپنے کارنامے ہر بندے کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں. جب مرنے لگا نا اس نے اپنے لوگوں کو بلایا, خاندان والے, کہ میری بات سنو یار, جب میں مر جاؤں نا تو مجھے دفن رات کے وقت میں کرنا, دن میں دفن نہیں کرنا. پتہ ہے نا کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے رات کے اندھیرے میں دفن کیا جائے. مجھے ڈر ہے کہیں لوگ میری میت کے ساتھ بھی کھلواڑ نہ کریں, اور جب مجھے دفن کر دے رات کے اندھیرے میں تو صبح ہونے سے پہلے میری قبر کی مٹی زمین کے برابر کر دینا. مجھے پتہ ہے یہ مسلمان میری قبر کو بھی نہیں چھوڑیں گے. میں نے جن کو پر ظلم کیا ان کے خاندان باقی ہیں, ان کے بھائی افراد باقی ہیں, وہ نہیں چھوڑیں گے. اس حالت کے اندر موت آئی کہ کوئی بندہ اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تیار نہ تھا. بتاؤ, ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے. کسی کا نہ کھاؤ, مال نہ کھاؤ, کسی کو پر ظلم نہ کرو. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر کتنی مسجدیں؟ بولو, کو 5-10 مسجدیں تو آتی ہیں نا. یہ چھوٹا سا گاؤں ہے, یہاں تقریباً 8 مسجدیں, 9 مسجدیں اس گاؤں میں. کوئی ایک دودھی ایسا ہوگا, کوئی ایک دودھی جو خالص دودھ بیچتا ہوگا. 9 مسجدوں کے درمیان میں کوئی 5-7 مدرسے بھی ہوں گے. اثر کتنا ہے کہ خالص دودھ پورے گاؤں کا چکر لگائیں تو شاید کہیں بھی نہ ملے. ہماری تباہی کافروں نے نہیں کی, ہم نے اپنی تباہی اپنے ہاتھوں کے ساتھ خود چنی ہے. بازار کے اندر ایک دوسرے کو ٹھگ مارنے کا گر سکھا رہے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بنانے کا گر سکھا رہے ہیں, ایمان نہیں بتا رہے. جو بیٹا سیدھا ہو نا, جو قرآن پڑھتا ہے, جو لوگوں سے سچ بولتا ہے, باپ کہتا ہے سیدھا ہے گائے, انہوں پتہ ہی کی ہے. ان کی نظر میں بھی سیدھا ہے, پاگل ہے. ان کی نظر میں چلاک وہ جو رج کے جھوٹ بولے, جو رج کے لوگوں کے اوپر ظلم کرے, وہ ان کی نظر میں بڑا سمجھدار ہے. اس لیے میرے بھائیوں, کسی کا کھا کر کوئی سکون نہیں پا سکتا, کسی کے اوپر ظلم کر کے کوئی سکون نہیں پا سکتا. وہ حکومت کے ذریعے ظلم ہو, وہ حکومت کے ذریعے کسی کے اوپر گولیاں چلیں, یا کسی کا وہ خون تو خون ہی ہوتا ہے نا یار, کسی کا بھی خون گرے وہ خون ہی ہوتا ہے. ہماری تباہی ہمارے ہاتھوں سے خود آئی ہے. اس لیے کسی کا نہ کھاؤ. اگر کسی کا ذمہ ہے جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگو, اس کی ادائیگی کرو, ورنہ مرنے کے بعد بھی اللہ انجام دکھا دیتا کئی دفعہ. اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے, قبر کی فکر نصیب فرمائے, حشر کی فکر نصیب فرمائے, صحیح معنوں میں اپنی دین کی فکر نصیب فرمائے. ہم تو عالمی مبلغ تھے, ہاں جی, سارا مسلمان عالمی مبلغ ہے پوری دنیا کے لیے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی فکر ہم سب کو نصیب فرمائے. وعدہ تھا میرا یحییٰ علیہ السلام کی شہادت, چونکہ بھی وہ بھی ایک ظلم کے زمرے میں آتی ہے, وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے, اگلے جمعے میں ہم کر لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, ظلم سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان اللہ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے.